میری بہت سی باتوں پہ آپ کو یقین نہیں آتا ہوگا. کچھ ایسی باتیں میں پڑھ جاتا ہوں کہ لوگوں کو یقین نہیں آتا ہے کہ یہ کیا ایگزامپل, ایسا کون بے وقوف آدمی. لیکن یاد رکھیے کہ اب میں یہاں سے جا کے دنیا میں اگر کہیں یہ بتاؤں کہ میں یہ بتا رہا تھا کہ مومنین ابھی تیار نہیں, اور اس پہ نعرہ حیدری لگا, لوگ یقین ہی نہیں کریں گے. مولانا دنیا میں ایسی کون سی کمیونٹی, ایسی باتوں میں نعرہ حیدری لگتا, یقین نہیں کریں گے, لوگ کہیں گے مولانا جھوٹ بول رہے ہیں. اور اسی لیے میں نے اپنی سپیڈ بہت سلو رکھی ہے, ورنہ میں 150 مائلز پر آور کی رفتار سے مجلس پڑھتا ہوں. لیکن چونکہ یہاں درود بھی آ رہا ہے, یہاں نعرے بھی لگ رہے ہیں, یہاں لوگوں کا رسپانس بھی ہے, تو میں بھی مزے لے لے کے پڑھ رہا ہوں. لیکن یہ آخری ایک واقعہ, آغا باقر وحید بے بہانی, کس عظیم شخصیت کا میں نے نام لیا, زباں پہ بار خدا یہ کس کا نام آیا. انتہائی امپورٹنٹ ان کا رول ہے مرجعیت کی ہسٹری. عالم تو بہت بڑے بڑے ہوتے, اور یقیناً اگر ٹاپ 10 کی لسٹ بنائی جائے شیعہ تاریخ کے تو ان میں آغا بہبہانی کا نام بھی ہوگا. لیکن ان کا ایک اور اعتبار سے بہت امپورٹنٹ رول ہے. لیکن وہ جو رول ہے اس کو بتانے میں جاؤں گا تو 15 منٹ اپنے سبجیکٹ سے ہٹ جاؤں گا, اس لیے بتا نہیں رہا ہوں. لیکن مرجعیت کی ہسٹری میں, حوزہ علمیہ کی ہسٹری میں ان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. یہ تقریباً 300 سال پہلے کے ایک انتہائی عظیم مرجع. واقعاً ان کو کہا جاتا ہے کہ استاد المجتہدین یا صدر المجتہدین. اتنے ان کے اسٹوڈنٹ جو بعد میں سب مرجع بنے. یہ بہبہان ایران کا ایک بہت چھوٹا شہر, وہاں کی مسجد کے پیش نماز تھے اور عالم تھے. علم کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں, امام خمینی اور آغا خوئی اور آغا سیستانی اور آغا خامنائی کے لیول کی. لیکن بہرحال خود اتنے ہمبل تھے کہ گاؤں کی چھوٹی سی مسجد کے امام تھے. لیکن علم خود بولتا. آہستہ آہستہ پاپولر ہونے لگے. جب یہ نماز پڑھاتے تو قریب کے دوسرے ٹاؤن کے لوگ بھی اپنی مسجد چھوڑ کے ان کے پیچھے نماز پڑھنے آتے. مثلا سان فرانسسکو میں اگر آغا سیستانی نماز پڑھانے آئے تو کتنے لوگ یہاں سے بھی وہاں جائیں گے کہ اپنی مسجد میں تو بعد میں پڑھ لیں گے, آج وہاں جا کے پڑھو. بہت بڑا کراؤڈ ہو گیا. یہ والا واقعہ بھی جو میرا اصل سبجیکٹ ہے اس سے ہٹ کرے, لیکن اس میں ایک سبجیکٹ کا ایک میسج ہے تو اس کو پڑھتے ہوئے آگے جا رہا. آغا بہبہانی آگے چل کے تو شیعہ تاریخ کے اتنے بڑے مرجع نکلے. ابھی بات ہو رہی ہے ایجوکیشن کمپلیٹ ہو گئی اور اپنے چھوٹے سے ٹاؤن کی مسجد میں نماز پڑھانے لگے. میں ایک دن مغرب کی نماز پڑھانا تھی, گھر سے مسجد آنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی. لوگ ویٹ کر رہے ہیں, ابھی وقت فضیلت باقی. اب جب یہ جا رہے تھے مسجد کی جانب تو انہوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا کراؤڈ. جب یہ نماز پڑھاتے تھے خود تو سب سے پہلے آتے تھے, ایک صف ہے بس. پیچھے کتنا کراؤڈ ہے وہ تو اس دن پتا چلا جس دن کچھ لیٹ آئے. عید کی نماز سے زیادہ بڑا کراؤڈ ایک نارمل مغرب کی نماز میں. اور لوگ کہہ رہے ہیں ایک دوسرے سے, اب یہ تو پیچھے سے آ رہے ہیں نا تو آگے پبلک بیٹھی, کہ اللہ کرے وہ آ جائیں ورنہ آج ہمیں کتنا ثواب جو ہے آج ہمارا لوز ہو جائے گا, ثواب نہیں ملے گا. یہ منظر دیکھا, نماز پڑھائی اور اگلے دن سامان پیک کیا اور کہا کہ میں بہبہان چھوڑ رہا ہوں. لوگوں نے گھبرا کے پوچھا بھائی کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہاں پہ میں اتنا پاپولر ہوں اور لوگ میری اتنی تعریف کرتے کہ مجھے ڈر لگ رہا کہ شیطان میرے اخلاص, خلوص اور سینسیئرٹی کو ختم کرے گا. میں ایک عام سا عالم بن کے رہ جاؤں گا جو پبلک کے پاپولیرٹی کے اوپر زندگی گزارتا ہے. مجھے تو کام خالی اللہ کے لیے کرنا. یہ کہہ کہ سامان پیک کیا اور چلے. اب یہ سوچ رہے ہیں میں کہاں جاؤں, جس شہر میں جاؤں یہ پرابلم ہوگا. کہا کہ اس کا بہترین طریقہ یہ کہ ایسے شہر میں جاؤ جہاں آلریڈی اتنے بڑے بڑے علماء ہو, ٹاورنگ پرسنالٹیز, کہ تم جیسے کو کون لفٹ کرائے گا. کہا وہ تو حوضہ ہو سکتا ہے, سیدھے کربلا ہے. یہ وہ زمانہ تھا کہ ہمارا مین حوضہ نجف سے شفٹ ہو گیا تھا کربلا. بات صحیح بھی کہ اگر ایک آدمی ایسا ہے جس کی ہائٹ مثلا پاکستان میں 6 فٹ اور 5 انچ ہے, یا 6 فٹ 6 انچ, بہت اس کو لمبا مانا جائے گا. ایسے ایسے لفظ اس کے بارے میں کہے جائیں گے, ہر جگہ جائے گا انکمفرٹیبل فیل کرے گا. ویسے ہر آدمی اس کو دیکھتے پہلا جملہ کہے گا لمبو آ گئے. مثلا اب یہ تو بہت سلینگ لینگویج. اب کیا کرے وہ چلا جائے ایسے علاقے میں جہاں سب 7 فٹ کے ہوتے, تو وہاں تو اس کی ہائٹ کو کوئی دیکھا ہی گئے نہیں.
7 فٹ والوں کے درمیان، جیسے نائجیریا کے حاجی آپ نے دیکھا، ہماری ہائٹ ان کی ٹانگ کے برابر ہوتی. یہ جو لوگ حج کر کے آ رہے ہیں ان سے پوچھے نائجیریا کے حاجی جب آتے ہیں کیا پرابلم. تو یہ انہوں نے کہا کہ ایسے شہر میں چلے گا یا اتنے بڑے بڑے علماء ہوں کہ تمہیں کون لفٹ کرائے گا. چنانچہ کربلا آ گئے کہ حوضہ ہی وہ جگہ ہے جہاں ہم جیسوں کی کوئی حیثیت نہیں. اب یہ پتا چلا کہ اتنے بڑے مجتہد اور عالم نکلے کہ حوضہ کربلا کے بھی سارے علماء کو سپرسیڈ کر کے مرجع بن گئے، لیکن اس وقت تو یہ کسی اور انٹینشن سے آئے تھے. یہ بھی روایت کا ایک جملہ کہ گاڈ پلیز ان مسٹیریس ویز. اللہ جو ہے نا کبھی کبھار کچھ ایسی چینج کسی علاقے میں لاتا ہے ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا. جیسے آپ لوگ، میرے حساب سے آپ حضرات انڈیا اور پاکستان سے نکل کے آئے، زیادہ تر تو آئے ہوں گے کسی اکنامیکل فیکٹر کی وجہ سے، کچھ لوگ آئے ہوں گے ایک آرام دہ زندگی کی وجہ سے، کچھ لوگ آئے ہوں گے اپنی اور اپنی اولاد کی جان کی سیفٹی اور پروٹیکشن کے لیے. لیکن کوئی آپ کی نیت کوئی بھی ہو، میرے حساب سے اللہ نے آپ کو یہاں پہنچایا امام زمانہ کی خدمت کے لیے. جب امام آئیں گے تو دنیا کے ہر علاقے میں ان کو آلریڈی اپنے فالوورز کا ایک گروپ چاہیے ہے. سارا کا سارا امام کا جہاد نجف میں یا کربلا میں یا قم میں یا کراچی میں یا اسلامی دنیا میں نہیں ہوگا. امام کا جہاد یہاں بھی ہوگا. امام کو یہاں آلریڈی ایک گروپ چاہیے تھا. چاہے آپ کسی بھی نیت سے آئے ہو، آپ کو بھیجا گیا. اللہ نے ایک مشن پہ آپ کو بھیجا ہے. آپ سے یہاں پہ اسلام کی خدمت لینا ہے، چاہے ابھی آپ کو خود بھی یہ ریئلائز ہو کہ ریئلائز نہ ہو. آغائے باقر بے بہانی صرف اس لیے کہ ریاکاری نہ ہو، پبلک فیم دل میں نہ آئے، اپنا شہر چھوڑ کے آئے. انہیں کیا پتا کہ اللہ نے کتنے بڑے مشن میں انہیں کربلا بھیجا. ان کا کربلا آنا مرجعیت کی ہسٹری کا ٹرننگ پوائنٹ بنا ہے، ورنہ یہ مراجع کب کے ختم کر دیے جاتے. اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن یہ ذہن میں اگر آپ رکھ لیجیے کہ یہاں پہ آپ کو ایک خاص مشن پہ اللہ نے بھجوایا. جیسے روایت میں ہے کہ حضرت یوسف کڈنیپ ہو گئے، بھائیوں نے کڈنیپ کیا اور بھیج دیا مصر والوں کے ہاتھ. وہ تو اپنے طرح سے ایک ظلم کر رہے ہیں. اللہ کی مصلحت کہ فرعون یہاں پیدا ہوگا، موسیٰ یہاں پہ ہونے چاہیے. موسیٰ کی خاطر یوسف کو بھجوا دیا کہ انہی کی جنریشن میں موسیٰ آنے والے تھے. یہ پوری ایک روایت ہے جس کا ٹائم نہیں. تو آپ حضرات بھی یہ سمجھیں، ہماری لیڈیز، ہمارے جینٹس، ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہمارے بوڑھے، کہ بہرحال اللہ کی ایک خاص مصلحت ہوئی جس کی وجہ سے آپ یہاں پہ آئے. بہت شارٹ ایک بات کہہ دوں، یہ میں آسٹریلیا کے کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں. صدام کے مظالم جتنی بھی شیعت کے لیے پرابلم لے گیا، اس کے نتیجے میں اتنی بڑی تعداد میں عراقی مومنین کو اسائلم لینا پڑا آسٹریلیا میں، کہ جو وائٹ آسٹریلیا ایک زمانے میں تھا کہ ایک مسجد کی اجازت نہیں تھی. آج آسٹریلیا کے ہر بڑے شہر کے اندر نہ صرف یہ کہ ہر اسٹریٹ پہ مسجد، بلکہ جب میں مومنین کرام کے پریشر ڈالنے پر ایک آدھ دفعہ ڈزنی لینڈ اور یونیورسل اسٹوڈیو گیا، نماز کے لیے پریشان ہو گیا. آسٹریلیا کا جو یونیورسل اسٹوڈیو اور ڈزنی لینڈ، حلال کھانے کے آؤٹ لیٹ ہے جگہ جگہ، ہر جگہ مسجدیں موجود ہیں. یعنی بات کر رہا ہوں اس پارک کے اندر. تو اب یہ کیا ہوا؟ یہ صدام کے مظالم تھے. وہ اس کو تو اپنے ظلم کی سزا ملے گی اور اس نے کافی نقصان پہنچایا، لیکن اس کا ایک فائدہ میں نے اپنی آنکھ سے آسٹریلیا میں دیکھا، میں نے اپنی آنکھ سے نارتھ امریکہ میں دیکھا. اتنے جو عرب بھائی ہمارے یہاں سیٹل، اس کا ایک بہت بڑا ریزن صدام بھی. لیکن اب یہ کہیں نیگیٹو امپریشن نہ بن جائے. تو آپ حضرات کے مشن اپنے ذہن میں رکھیے. یہ اللہ نے آپ کو کراچی سے یا لاہور سے یا حیدرآباد سے یا لکھنؤ سے یا جہاں سے بھی بھجوایا، امام زمانہ کے لیے بھجوایا ہے. آپ بے شک اپنی نارمل ایکٹیویٹیز میں لگے رہیے، لیکن جو اپنا مشن ہے اس کو نہ بھولیے. اب آغائے باقر بہبہانی صرف ریاکاری سے بچنے کے لیے اپنی مسجد سے ریزائن کیا. پتا تھا کہ اس سے کام نہیں چلے گا، لوگ پریشر ڈالیں گے، اپنے شہر کو چھوڑا. اور پتا تھا کہ جس شہر میں جاؤں گا وہاں پہ کچھ دنوں کے بعد جب لوگ مجھے جانیں گے پھر وہی عزت ملے گی. کربلا آ گئے، جہاں ایک سے ایک ٹاورنگ پرسنالٹی، جہاں ایک سے ایک بڑا مرد. چنانچہ شروع میں کربلا کے آؤٹ اسکرٹ کے ایک مسجد میں ان کو جگہ ملی. تو وہ تو پھر جیسے جیسے پتا چلا کتنا بڑا عالم ہے، حوضہ علمیہ کربلا کا روزہ، اس میں ان کا درس ہونے لگا. لیکن ابھی کربلا کے بالکل باہر روزانہ نماز کے بعد یہ ایک حدیث پڑھتے ہیں، 5 منٹ میں اس کی ایکسپلینیشن کرتے ہیں اور ختم. ایک دن ایک حدیث انہوں نے بڑی عجیب پڑھی، جو میرا 2 دن کا ٹاپک کا کنکلوژن.
خزینۃ الجواہر کی حدیث پڑھی آغائے باقر وحید بیبانی استاد العلماء والمجتہدین کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام چھٹے امام کون ہے؟ چھٹے امام. بات کس کی ہو رہی ہے؟ 12ویں کی. یعنی 12ویں سے اتنا پہلے. بھائی 12ویں کے بارے میں 11واں بتائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ زمانہ بہت قریب. چھٹا امام نے کہا مومن کا کام ڈیورنگ غیبت، یہ جو اکلٹیشن یا ڈس اپیئرنس آف امام زمانہ، یہ غیبت، اس میں مومن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہر وقت امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرتا رہے، اور اگر اس کی دعا قبول نہ ہو، یعنی امام نہیں آئے، تو وہ یہ سمجھے کہ اس میں بھی میرے لیے کوئی بینیفٹ ہے. امام کا نہ آنا، امام کے آنے میں تو یقیناً ہم سب کا بینیفٹ ہے، لیکن اگر تم صحیح دعا کر رہے ہو اور پھر بھی امام نہ آئے تو چھٹے امام نے کہا بس سمجھ لینا کہ اس میں بھی ہمارا کوئی فائدہ. ایک لفظ آتا ہے کہ اللہ کی کوئی مسئلہ ہے، تو وہ نہیں، ہمارا فائدہ ہے، آپ کا فائدہ ہے امام کے نہ آنے. اب یہ حدیث پڑھی، اب اس کو ایکسپلین کرنا. کربلا میں جسٹ اسٹارٹ ہوا تھا اینٹائی مرجعیت موومنٹ، جس کا ایک نام بھی ہے لیکن فی الحال میں وہ نام اپنی زبان پہ نہیں لانا چاہتا ہوں. جسٹ اسٹارٹ ہوا تھا، اور جب اینٹائی مرجعیت اسٹارٹ ہوتا ہے تو لوگوں کو 70,000 حدیثوں میں صرف ایک حدیث یاد رہتی، 70,000 حدیثیں صرف ایک یاد رہتی. وہ کیا یاد کیا رہتی ہے؟ لوگ اس ایک حدیث پہ عمل بھی کرتے ہیں بڑی سنسیئرٹی کے ساتھ. وہ یہ کیا علماء اور مجتہدین کے گلے کا بوسہ لیتے. بھئی تم تو اتنے اگینسٹ علماء کہاں، عالم کا بوسہ نہیں لے رہا. یہ وہ جگہ ہے جہاں امام زمانہ کی تلوار چلے گی، اس لیے اس کا بوسہ لے رہا. ایک ہی حدیث یاد رہتی ہے کہ امام آنے کے بعد اپنے زمانے کے سارے علماء کو قتل کریں گے، اور 2/3 شیعوں کو قتل کریں گے، وہ یاد نہیں رہے گا. یہ ایک حدیث یاد رہتی ہے. بھئی یہ ایک حدیث ہے 70,000 حدیثوں میں واقعاً کام کی. جہاں جہاں اینٹی علماء اور مرجعیت ماحول ہوگا یہ حدیث ضرور کوٹ کی جائے گی. ارے کیا بات کرتے ہیں ان مولویوں کے، امام آ کے سب کو قتل کریں. تو اب کربلا میں جسٹ یہ ماحول اسٹارٹ ہوا تھا، لیکن انہوں نے تو خالی حدیث پڑھی، پبلک بے چین ہو گئی. یہ کیا بات ہوئی کہ اگر امام نہیں آ رہے تو ہمارا کوئی فائدہ؟ یہ تو ہمارا نقصان ہے، ہم تو اس پہ روتے ہیں. یہ کیا حدیث انہوں نے پڑھ دی؟ اب مجمع جو تھا وہ ایجیٹیشن کے موڈ میں آ گئے، کھڑے ہو گئے لوگ اور کہنے لگے کہ ہاں آپ ہی وہ علماء ہیں جو امام کی تلوار سے مارے جائیں گے، کیونکہ آپ کو اپنی چیئر نہیں چھوڑنا. امام آئیں گے تو آپ سب کو ہٹا دیں گے. بھئی آپ کے ذہن میں بھی یہ ہوگا کہ امام آئیں گے تو پھر مرجع کا کیا کام، ہم ہر مسئلہ ڈائریکٹ امام سے پوچھیں گے، جبکہ غلط ہے یہ خیال. لیکن اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ایک نئی ونڈو کھولوں. تو بہرحال کہ امام آئیں گے تو علماء امام کے مخالف ہوں گے. جتنا حدیث میں نہیں ہے اتنا لوگ بڑھا دیتے ہیں. کہا اس لیے مخالف ہوں گے کہ اب فتوے کون ان سے لے گا، اب خمس کون ان کو دے گا. خمس کو تو آج کل بہت بڑا سینسیٹیو ایشو بنا دیا گیا. تو خلاصہ یہ ہے کہ مجمع کھڑا ہو گیا. کہا آپ ان مولویوں میں سے جو امام کے اگینسٹ ہے، کیونکہ امام کے آنے سے آپ کا نقصان، آپ کی چیئر چھینی جا رہی، آپ کا خمس روکا جا رہا، اور سارا. اب وہ کہہ رہے ہیں بیٹھیے میں پہلے بات پوری کروں، پھر جو آپ کو کہنا ہے کہیے. نہیں سننا ایسے عالم کی بات. یہ خلاف شیعہ، یہ خلاف امام ہے، یہ محب اہل بیت نہیں ہے. اتارو اسے ممبر سے. اتار لیا. جو اپنے زمانے کا سیستانی، اپنے زمانے کا خمینی، اپنے زمانے کا خوئی، اپنے زمانے کا محسن حکیم، بلکہ شاید ان سے بھی ایک درجے آگے ہیں علم اور اپنے مرجعیت والے جہاد میں. امام خمینی کا تو خیر کسی سے مقابلہ ہی نہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ اتار لیا. سب سے زیادہ ناراض مسجد کمیٹی کا پریزیڈنٹ، یعنی جس کو عربی لفظ استعمال کروں، یہ پریزیڈنٹ تو اچھا نہیں ہے، متولی، ٹرسٹی، کہ میں نے تو کیا سمجھ کے آپ کو اپنی مسجد میں بلایا تھا نماز پڑھانے کے لیے، آپ ایسے نکلے. اب یہ جو نماز پڑھاتے تھے تو جو مسلح، وہ مسلح اس نے لپیٹ کے ان کو دی. کہا یہ تو اتنا نجس ہو گیا ہے کہ یہ تو پاک نہیں ہو سکتا، اسے اپنے گھر لے جائے. اور سارے لوگوں سے کہا رک جاؤ، آج ہمیں پوری رات یہ مسجد پاک کرنا. جس عالم نے پتہ نہیں کہاں کہاں پہ ہاتھ لگایا، پتہ نہیں کہاں کہاں اس کے پیر گئے، سب نجس ہے. پہلا کام ممبر کو جا کے پاک کرو.
ممبر کو اٹھا کے لے جایا، پوری مسجد پاک کرنا ہے، پوری مسجد. کہا کہ جو امام کے اگینسٹ بول رہا ہے یہ تو جہنمی ہے، کافر ہے، نجس ہے، بلکہ کافروں سے بدتر. یہ کہہ کہ ان کو دھکے دے کے نکالا، جلدی نکلو ہم کو مسجد پاک کرنا. اتنا عظیم عالم. اور ایک بات، چہرے پہ تھوکا جو عراق کے اندر، عراق میں خاص طور پہ توہین کی ایک نشانی. اتنے بڑے مرجے اور نکال دیے. اب یہ اپنے گھر آ کے بیٹھے. میں نے کیا کیا؟ خالی ایک حدیث پڑھ رہا تھا، وہ بھی سمجھانے جا رہا تھا. آدھی رات گزر گئی ہے، پریشان. یعنی مومن کی یہ پہچان بھی ہے کہ بہرحال جب اس کو برا کہا جائے تو وہ پریشان ہوتا ہے. صاحب عزت ہے، ان العزت للہ وللرسول وللمؤمنین جمیعا. تو خیر اب بہت پریشان، رات کو نیند نہیں آ رہی. فجر کے قریب دروازے پہ نوکنگ ہوئی. دروازہ کھولا، وہی مسجد کا متولی آیا اور آتے ہی ان کے پیروں پہ گر کے پیروں کو بوسہ دے رہا اور اس طرح رو رہا ہے کہ ان کے آنسوؤں سے ان کے دونوں پیر گیلے ہو گئے. اب یہ گھبرا گئے، یہ کیا ہوا؟ رات کا وقت ہے، راتوں رات یہ کیا اس کے اندر چینج آئی. ایک مرتبہ اسے اٹھایا اور وہ ایک ہی جملہ کہہ رہا ہے، میں نے بڑی غلطی کی، بھول کی، مجھے معاف کر دی. عالم تو بہرحال بہت ہی ٹالرنٹ ہوتے ہیں، چنانچہ گلے سے لگایا، کہا کوئی بات نہیں، لیکن بتاؤ تو صحیح یہ ہوا کیا؟ کہا کہ ہم نے ساری رات بیٹھ کے مسجد پاک کی، کارپیٹ پاک کیے، ممبر پاک کیے، دیواریں پاک کی، بہت تھک گیا تھا. گھر آیا، کرسی پہ جا کے بیٹھا، یا صوفے پر یا دیوار پہ ایک لمحے کے لیے آنکھ لگ گئی. اب آنکھ جو لگی، جو اکثر میری مجلس میں آپ کو لوگ نظر آئیں گے نا اس حالت کے اندر، بس وہ آنکھ لگی، میں سو رہا ہوں. میری مجلس بعض لوگوں کے لیے سلیپنگ پل سے اچھا کام کرتی. اچھا، اس ماحول میں جب میں چند مومنین کو دیکھتا ہوں بہت ہی اٹینٹو مجھے دیکھ رہے ہیں تو خوشی ہوتی. میں نے ایک صاحب سے کہا کہ بھائی سب سو رہے ہیں، آپ جاگ رہے ہیں. کہا مولانا چھوڑیں، ہم لوگ ٹیکنیک ہم نے ایجاد کیا، آنکھیں کھول کے ہم لوگ سوتے ہیں. آپ سمجھ رہے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ٹیکنیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں ہم جاگ رہے ہیں، ہم آنکھیں کھول کے سو رہے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ اتنے تھکے ہوئے تھے کہ دیوار سے جا کے بیٹھے، آنکھ لگ گئی. یہ کہہ رہا خود متولی، کہہ رہے کہ میں نے اعلان سنا، امام کربلا آ گئے ہیں، جن کو امام کی زیارت کرنا ہے آ جاؤ آقا حسین کی زری کے پاس. امام حسین کے مشن اور امام زمانہ کے مشن ایک ہی مشن کا پارٹ اے اور پارٹ بی. خیر یہ تو مجھے اہلے کے اشرے میں پڑھنا ہے، تو امام زمانہ ظاہر ہونے کے بعد پہلا وزٹ کربلا کا کریں گے. تو اعلان ہوا کہ آ جاؤ. امام کے آنے کا اعلان ہوا اور مومن اور صحیح مومن دوڑ کے گئے. میں امام کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ امام آقا حسین کی زری سے ٹیک لگا کے بیٹھے. میں نے سلام کیا، امام نے میرے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ جاؤ اور تمہارے گھر میں جتنا کیش ہے، اس وقت تو کیش ہی چلتا تھا، فل آدمی کو دے کے آ جاؤ. میں نے گھبرا کے کہا مولا آخر کیوں؟ کہا اس لیے کہ تمہارے باپ نے اس کے ساتھ فراڈ کیا تھا، اس کی دکان پہ قبضہ کر لیا تھا، دونوں بزنس پارٹنر تھے، اپنے نام دکان کر لی تھی، یہ سارا کا سارا اس کا مال ہے، تمہارے باپ کے مرنے کے بعد تمہیں یہ ملا. تو ٹھیک ہے، گناہ تمہارا نہیں ہے، لیکن جو حرام ہے وہ واپس کرنا، جاؤ. خیر میں دوڑ کے گیا. مجھے تو امام کے ہاتھ کو بوسہ دینا، مجھے تو امام کے چہرے کی زیارت کرنا، میں تو امام کے سامنے بیٹھنا چاہتا ہوں. امام نے سلام کا جواب دے کے نکالا، میں دوڑ کے گیا اور پھر واپس آیا. مولا سلام. امام نے کہا جاؤ، اور جو تمہاری گاڑی ہے سواری بہترین ہوگی، کوئی مرسیڈیز، بی ایم ڈبلو، فیراری، پتہ نہیں کیا کیا، کہا کہ جاؤ اور جا کے فلاں آدمی کو دے کے آؤ. مولا کس لیے؟ کہا کہ یہ وہ سواری کہ تم نے جس سے خریدی تھی نا وہ چور تھا، وہ لے کر آیا تھا مسٹر اے سے، اس کی گاڑی چوری کر کے تمہارے ہاتھ بیچ دی ہے، مال کو تو اصلی مالک کو لوٹانا. تم اپنا معاملہ اس آدمی سے کرتے رہنا جس نے فراڈ کیا ہے، مگر جو اصل مالک گاڑی اس کو دے کر. ایک ایک دکاندار کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں کہ وہ کہاں سے مال لے کر آیا. لیکن اگر شیرشاہ کی کباڑی مارکیٹ سے اسپیئر پارٹ خریدے تو آپ کو بھی پہلے سے پتا ہے نا، صرف کراچی کے لوگ سمجھیں گے جو شیرشاہ سمجھتے. تو خیر کہا کہ جاؤ واپس کرو اصلی مالک کو مال. میں دوڑا گیا، اپنی سواری اس کو دے کے آیا، پھر پیدل واپس آیا. مولا سلام. کہا اپنا گھر خالی کر لو. مولا میری فیملی کا انہیں باہر بٹھا دو، یہ گھر تمہارا نہیں ہے، یہ گھر فلاں طریقے سے، اب پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں ٹائم،
حرام طریقے سے تمہارے پاس آیا، اس کے مالک کو لوٹا دو۔ اللہ اللہ کر کے بڑی مشکل سے میں نے اپنی بیوی اور بچے کو نکال کے ایک درخت کے نیچے بٹھا دیا کہ بھئی پہلے امام کی زیارت کر لوں، پھر آ کے تمہارے لیے مکان ارینج کروں گا۔ واپس آیا، مولا سلام، کہا کہ اپنی بیوی کو فوراً اپنے لیے حرام سمجھو اور اس کو اس کے والدین کے گھر بھجوا دو۔ مولا کس لیے؟ کہا کہ یہ تمہارا اور اس کا ایک دودھ کا رشتہ بنتا ہے، فیلنگ کا، جو آغا تیجانی دین آئی واز گائیڈڈ، اس کتاب کے آخری چیپٹر میں یہی تو ہے نا کہ ٹیونس میں ایک شادی ہو رہی تھی، پتا چلا شوہر بیوی دودھ کے رشتے سے بھائی بہن بن گئے، اور پہلے 100 سال 200 سال پہلے تو یہ اکثر ہوتا تھا، بچہ رو رہا ہے، محلے کی کسی عورت نے اس کو فیڈ کر دیا، اب اس کی شرائط ہے، لیکن کہا یہ تمہاری بہن ہے اور تمہیں نہیں پتا یہ تمہارے لیے حرام ہے، یہ تمہاری بیوی نہیں ہے، یہ ہے ایکچوئل بہن، وہ کل والی نہیں جو کل بہن بہن بہن۔ تو خلاصہ یہ کہ اس کو اس کے والدین کے دوڑا دوڑا گئے، بیوی سے کہا تم میرے لیے بحیثیت سے بیوی تو حرام ہو، بہن ہو، تمہیں تمہارے والدین کے گھر پہنچانا ہے۔ واپس آیا، مولا سلام، کہا یہ تلوار اٹھا اپنے بیٹے کی گردن اڑا دو۔ ارے مولا کس لیے؟ کہا تمہارا بیٹا مرتد ہو گیا ہے، فلا فلا عقیدہ ایسا ظاہر کر رہا ہے کہ واجب القتل، کہہ رہا ہے کہ اب تو میں نے ٹیمپر لوز کیا۔ میں نے کہا تم اپنے آپ کو امام کہتے ہو؟ میں تو کتنی محبت میں دوڑ دوڑ کے آ رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں کہ تمہارے ظاہر ہونے کے بعد مجھے بینیفٹ ملے گا، لیکن کیا ہوا؟ تمہارے آنے سے میرا مکان چھینا، میرا بزنس چھینا، میری گاڑی چھینی، میری بیوی چھینی، ایک بیٹا بچا تھا اسے بھی قتل کر دیا۔ کیا ہم اس لیے تمہیں بلا رہے تھے؟ میں نہیں مانتا تمہیں امام۔ یہ جملہ میں نے کہا اور میری آنکھ کھل گئی۔ امام نہیں آئے، لیکن پورا کمپلیٹ میسج مجھے مل گیا کہ اگر ہماری دعا کے بعد بھی امام نہیں آ رہے ہیں تو اس میں ہمارا بینیفٹ بھی ہوگا۔ ابھی ہم اس لیول پر نہیں پہنچے ہیں کہ جب امام آ کے، اب بہت ہی چھوٹ، کیونکہ اب 10 بج گیا ہے، یعنی 1.5 گھنٹہ ہو گیا، تو 1 گھنٹے کی مجلس ہوتی ہے، اور آج بالکل ٹائم پہ مجلس شروع ہوئی، جو مجھے بتایا گیا کہ سبا کی یہ خصوصیت ہے کہ بالکل ٹائم پر مجلس شروع ہوتی، تو مجھے ختم کرنا چاہیے تھی ٹائم پر، سوری، بس یہ ایک چھوٹی سی بات irrelevant، بہت جلدی جب یہ واقعہ میں نے مجلسوں میں پڑھا تو کئی لوگوں نے کہا مولانا یہ تو سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو رحمت للعالمین کے بیٹے ہیں، وہ یہ سب کر ہی نہیں سکتے۔ یہیں سے پتا چل گیا کہ ابھی سے جب آدمی کا مزاج یہ ہے کہ امام کے احکامات پہ عمل کرنے کو تیار نہیں، کہا یہ غلط۔ میں نے کہا دیکھیے امام تو کریں گے نا، مولا علی کر چکے، نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 16 پڑھ لیجئے گا، جب مولا کو حکومت ملی، مولا نے جائیدادیں چھینی جن کو غلط طریقے سے جائیدادیں دی گئی، اور واپس کی ان کے اوریجنل آنرز کو، مولا کے خلاف پبلک ہو گئی۔ لوگوں نے کہا یا امیر المومنین، آہستہ آہستہ ریفارم، آہستہ آہستہ کیجیے، اس طرح سے آپ کسی کی دکان، کسی کا مکان، کسی کا بزنس، کسی کے کھیت چھین رہے ہیں۔ مولا نے کہا میں تو بیویاں اور کلیدے تک چھین کے واپس کروں گا جہاں مجھے پتا چل گیا کہ یہ حرام طریقے سے ٹرانزیکشن ہوا۔ مولا کر چکے ہیں یہ سب۔ بات تو وہاں ہوتی ہے نا کہ روایت پتہ نہیں صحیح ہو کیا، مولا کی مخالفت کا ون آف دا مین ریزن یہی تھا، کسی کا مکان چھینا، کسی کی کنیز چھینی نہیں، اوریجنل مالک کو واپس پہنچائی۔ تو اب یہ عالم کہتا، یہ ٹرسٹی، کہ اب مجھے پتا چلا کہ اگر امام آ گئے اور ہم پہلے سے اس کے لیے مینٹلی پریپیئرڈ نہیں ہوئے تو ہم تو امام کو امام ماننے سے انکار کریں گے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت کا میسج کمپلیٹ ہوا۔ کل آیت تلاوت کی گئی، آج میسج کمپلیٹ کہ ظہور سے پہلے دعا مانگنے والے ظہور کے بعد مخالفت کریں گے۔ جب امام آئیں گے ہمارے